تو اس لیے مزاروں پہ جو بکرے کٹ رہے ہوتے ہیں نا وہ نہیں کھایا کریں, ان کو مشکوک ہوتے ہیں. بعض دفعہ مزار پہ بکرے کٹتے ہیں اللہ کے لیے, لیکن نیت یہ ہوتی ہے کہ بکرا تو ہم اللہ کے لیے کاٹ رہے ہیں مگر جتنے مجاور ہیں ان کو گوشت کھلائیں گے. تو یہ نیت سے کیا ہوگا کہ وہ یہ شرک تو نہیں ہے لیکن بدعت ہے, کیونکہ مزاروں پہ بکرے کاٹ کاٹ کے لوگوں کو کھلائیں گے تو لوگ تو اور مزاروں پہ جائیں گے, تو مزاروں پہ میلے ٹھیلے کرنا یہ اسلام میں حرام ہے. تو اب یہاں بھی یہ رکھیں, یہ بات ذہن میں رکھیں. اسی سے ایک اور مسئلہ حل ہوا کہ دنیا کے ہر مذہب میں جو عبادت ہے نا, جو اصطلاح میں جس کو عبادت کہتے ہیں, اس کے لیے اس مذہب میں تعلیمات ہیں, اپنے طریقے سے نہیں ہوتی. جیسے ہندوؤں کے ایک خاص طریقے سے عبادت ہوتی ہے, اور جو سورج کی عبادت کرتے ہیں ان کے ایک خاص طریقے سے, تو اسلام میں بھی ایک مخصوص طریقے سے عبادت ہے. عبادت دنیا کے کسی بھی مذہب میں اپنے طریقے سے نہیں ہوتی, جو مذہب نے گائیڈنس کی ہوتی ہے اسی طریقے سے ہوتی ہے. تو اسلام نے تو بالکل واضح گائیڈنس کی ہے. مثال کے طور پر روزہ جب آپ رکھتے ہیں تو صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک. اب اگر کوئی روزہ رکھنا چاہے کہ میں غروب آفتاب تک نہیں, میں 8 بجے تک بلکہ عشاء تک میں روزے کو بڑھاؤں گا, تو وہ کالعدم ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, بلکہ وہ ثواب کی نیت سے کریں گے تو بدعت بن جائے گی وہ. تو اسی طرح یاد رکھیں 5 نمازیں فرض ہیں, مکروہ وقت میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے, 1 رکعت میں 2 سے زیادہ سجدے نہیں کر سکتے. حج آپ صرف ذی الحجہ میں کر سکتے ہیں, شوال میں نہیں ہوتا حج, ٹھیک ہے نا. پھر حج میں آپ 7 چکر لگائیں گے تو ایک طواف مکمل ہوگا, 6 چکر یا 8 چکر کا طواف نہیں ہوتا. طواف میں آپ نے اس طرح گھومنا ہے, اس طرح نہیں گھومنا. تو اسی طرح یاد رکھیں کہ قربانی بھی جو ہے نا, قربانی یہ بھی ایک عبادت ہے. تو اس میں بکرا کب کاٹنا ہے, کتنے دن میں کاٹنا ہے, یہ بھی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگی تو ثواب ہوگا, ورنہ یہ عمل بدعت بن جائے گا. تو اسلام نے ہمیں بتایا ہے کہ جانور جو قربان کرنا ہے وہ بقرعید کے 3 دنوں میں, چوتھے دن آپ قربان کریں گے یا 5ویں دن کریں گے وہ کالعدم ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو بقرعید کے 3 دنوں میں جانور قربان کرنا جائز ہے, یعنی عبادت ہے یہ عمل. جیسے فجر کی نماز کا ایک مخصوص ٹائم ہے نا, سورج طلوع ہو گیا تو فجر کی نماز قضا ہو گئی, اور یا مکروہ وقت میں تو بالکل ہی جائز نہیں ہے. تو جانور کاٹنا بھی جو عبادت ہے اس کا ایک مخصوص ٹائم ہے, ایک بقرعید کے 3 دنوں میں, ایک جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو عقیقے میں 2 بکرے آپ کاٹ سکتے ہیں, اور تیسرا اللہ نے جو جانور کاٹنے کو عبادت قرار دیا ہے وہ حج اور عمرے کے موقع پہ, حج کے موقع پہ دم میں یا شکرانے کے جو دم دیا جاتا ہے. اور چوتھا منت کا, بلکہ منت کا بھی اس میں شامل نہیں ہے, میں اس کو ابھی تفصیل بتاتا ہوں. تو یہ 3 قسم کے موقع ہیں جس میں جانور کاٹنا ایک عبادت عمل ہے, عقیقے میں اور حج کے موقع پہ اور بقرعید کے 3 دنوں میں. اس کے علاوہ بکرے کا جو صدقے کا ہمارے ہاں ایک تصور ہے یہ جائز نہیں ہے, بالکل بدعت ہے. بکرا کاٹنا کوئی عبادت نہیں ہے, کیونکہ جو جانور کاٹنے کی عبادت قرار دیا گیا انہی دنوں میں قرار دیا گیا. اس کے علاوہ ہمیں نہیں ملتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بکرا کاٹا ہو اللہ کو خوش کرنے کے لیے. بکرا کاٹیں آپ گوشت کھانے کے لیے. تو آج کل صدقے کے بکروں کے نام پہ جو کچھ ہو رہا ہے نا, اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. یہ بڑے بڑے علماء نے اس پہ رد بھی کیا ہے, اور لوگ سمجھتے ہیں اس جانور کاٹنے سے بلائیں ٹلتی ہیں. تو بھائی جانور کاٹنا عبادت ہے ہی نہیں, یہ تو ایک جانور پہ ظلم ہے. تو شریعت نے اجازت دی ہے بھائی گوشت کھانا ہے تو کاٹو, گوشت نہیں کھانا تو مت کاٹو. لوگ کہتے ہیں ہم تو صدقے کا بکرا اس لیے کاٹتے ہیں کہ غریبوں کو گوشت ملے گا. تو یہ لوگوں کی بات درست نہیں ہے, اس لیے کہ غریب کو گوشت آپ اگر قصائی سے خرید کے دیں گے تو وہ سستا ملے گا. بلکہ میں اس کو پوری شروع سے بتاتا ہوں کہ پہلی بات یہ کہ غریب پہ صدقہ کرنا ایک مالی عبادت ہے. تو مال میں سب سے بہتر کیا ہے, کیش رقم دینا, کیونکہ غریب اس سے اپنی حاجتیں زیادہ اچھی طرح سے پوری کر سکتا ہے. تو جب آپ کیش رقم دیں گے تو اس کو زیادہ فائدہ ہوگا. آپ کو کمپنی اگر صدقے کے بکرے دینا شروع کر دے تنخواہ کے طور پر, تو آپ خوش ہوگے پریشان ہوگے. آپ بولو گے بھائی مجھے پیسے دو, میرے تو 10 مسئلے, میں بکرے کا کیا کروں گا, بکرے کا تو صرف میں گوشت کھا سکتا ہوں کاٹ کے. تو کوئی کمپنی اپنے ملازمین کو بکرے کاٹ کے نہیں دے رہی ہوتی, تنخواہ دے رہی ہوتی ہے. تو آپ بھی غریب کو کیا دیں, پیسے دیں صدقے میں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں, بعض لوگ کہتے ہیں بھائی پیسے دیں گے تو وہ بعض غریب کے سٹے میں اڑا دیں گے, پان گٹکے میں اڑا دیں گے, راشن گھر کے ان کے حالات صحیح نہیں ہوتے, وہ آوارہ ہوتے ہیں. تو بھائی دوسرا آپشن ہے راشن ڈلوا دیں. ابھی جیسے کورونا کی ایک وبا پھیلی ہوئی ہے تو لوگ گھروں میں راشن ڈلوا رہے ہیں نا کہ بھائی کھانے کو روٹی ملے. اب اس میں اگر ہم بکرے کاٹ کاٹ کے لوگوں کو کھلانا شروع کر دیتے تو گوشت بھی 20 گنا مہنگا ہو جاتا اور غریب کی حالت اور پتلی ہو جاتی, کیونکہ گوشت کو پکائیں گے کس میں, آئل نہیں ہے. اور پھر روزانہ روٹی کھا سکتا ہے, دال کھا سکتا ہے انسان, لیکن روزانہ گوشت نہیں کھا سکتا. کئی سال تک بھی اگر گوشت وہ دال اور چاول کھاتا رہے گا نا زندہ رہے گا, لیکن اگر روزانہ گوشت ہی کھاتا رہے, اناج نہ ملے تو بیمار ہو جائے گا وہ. تو گوشت سے زیادہ انسان کی جو بیسک خوراک ہے وہ اناج ہے.
تو اس لیے لوگ راشن کو فوکس کرتے ہیں, بھائی راشن ڈلوا دیں, اور کچھ پیسے بھی تھما دیے جاتے ہیں تاکہ وہ اگر گوشت لینا چاہے تو اس سے گوشت بھی لے سکے. تو دوسرا مسئلہ میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ اگر غریب کو پیسے نہیں دے سکتے تو دوسرا آپشن کیا ہے بھائی, اس کو راشن ڈلوایا جائے, کوئی بیمار ہے تو علاج کروایا جائے. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نہیں ہم بکرا اس لیے کاٹتے ہیں کہ گوشت ہی کھلانا ہے, تو پھر اگر گوشت ہی کھلانا ہے تو بکرے کا کیوں, گائے کا کیوں نہیں؟ جتنے کا بکرا آئے گا نا, بکرے میں گوشت بھی کم نکلتا ہے اور مہنگا بھی زیادہ ہوتا ہے. اس 20,000 کا بکرا آ رہا ہے تو 20,000 کا گائے کا گوشت اگر آپ اس کو کھلا دیں تو پورے مہینے اس کے لیے وہ چل جائے گا, یعنی زیادہ کوانٹٹی میں آئے گا اور اس میں گوشت بھی زیادہ, ہڈیاں بھی کم ہوتی ہیں. لیکن اس کو بھی لوگ نہیں, اس کو بھی فوکس کرتے, بلکہ وہ آتے کس کی طرف ہیں, بکرے کی طرف. اور اگر آپ نے چھوٹا گوشت ہی کھلانا ہے اس غریب کو تو بھائی کسائی سے خرید کے کیوں نہیں کھلا رہے, وہ سستا پڑتا ہے. ان تمام حدود کو آپ پھلانگ کے بکرا کاٹتے ہو تو کاٹنا اس کی علامت ہے کہ آپ کے دماغ میں یہ کانسیپٹ ہے کہ بکرا کاٹنا عبادت ہے اور بکرا کاٹنا یہ صدقہ ہے. تو یہ غلط ہے, اس سے ثواب کے بجائے بدعت کا گناہ ملے گا آپ کو. تو اس لیے صدقے کے بکرے کا کانسیپٹ ختم کر دینا چاہیے. جس کو غریب کی مدد کرنی ہے جائے وہ پیسے دے, راشن ڈالے, اور گوشت کھلانا ہے تو سیدھا سیدھا جا کے قصائی سے گوشت خرید کے دے دے اس کو بھائی, یا پیسے پکڑا دے کہ تم گوشت لے لو. تو یہ تصور کیونکہ ایک بدعت کی تائید ہو رہی ہے, اس سے لوگوں کے غلط کانسیپٹ ہے, غلط تصور ہے, اور اس سے ایک تو بدعت کی تائید ہو رہی ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں بکرے کاٹنا کوئی عبادت ہے. دوسرا یہ کہ اس سے بکروں کا گوشت مہنگا ہو رہا ہے.